بیت اللہ کی نئی تعمیر کے مراحل۔ بیت اللہ کی تعمیر نو کے سلسلے میں قریش میں مشاورت جاری تھی کہ تعمیر کس طرح کی جائے، تعمیری کام کے لیے کون کون سے ذرائع اختیار کیا جائیں اور اس کام میں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ اتفاق سے انہی دنوں رومیوں کا ایک مال بردار بحری جہاز جدہ کے جنوب میں شعیبہ کے ساحل سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ یہ مال بردار جہاز مختلف قسم کے ساز و سامان سے لدا ہوا تھا۔ اس نے حبشہ کے گرجے کی تعمیر کے لیے لدی ہوئی بہت قیمتی لکڑی بھی تھی۔ قریش کو جب اس حادثے اور جہاد میں موجود قیمتی لکڑی کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اسے خریدنے کے لیے ولید بن مغیرہ کی قیادت میں ایک وفد روانہ کر دیا۔ وفد نے جب جہاز کے رومی تاجروں سے لکڑی خریدنے کی بات کی تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ قریش اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ ان کا تجارتی ساز و سامان بھی بڑی راستے سے شام لے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قریش نے رومیوں کو بغیر کسی ٹیکس کی مکہ میں اپنے سامان بیچنے کی پیشکش کی تاکہ وہ لکڑی بیچنے کے لیے راضی ہو جائے۔ تجارتی ٹیکس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو رومی تاجر مکہ آتا قریش اس سے 10واں حصہ بطور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی قریشی تاجر روم جاتا تو رومی بھی اس سے 10واں حصہ بطور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ بہرحال قریش نے لکڑی کے مالکوں سے اپنے حلال مال کے بدلے یہ لکڑی خرید لی اور اسے بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال کیا۔ تعمیر کعبہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور تعمیر کعبہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بھی ڈھوئے۔ قریش تعمیر کعبہ کے لیے استعمال ہونے والے پتھر مکہ کے نشیب میں واقع گھاٹی اجیاد سے لا رہے تھے۔ اجیاد کوئی صفہ سے متصل بیت اللہ کا سب سے قریبی محلہ ہے۔ اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تعمیر کعبہ کے کام کی تقسیم۔ قریش نے کعبہ کے تعمیر کا کام آپس میں قراندازی کے ذریعے بانٹ لیا تاکہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑا اور اختلاف نہ ہو۔ کعبہ کو منہدم کرنے کا نازک مرحلہ۔ اب سب سے پہلا مرحلہ کعبہ کی پرانی عمارت کو ڈھانے کا تھا تاکہ اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر کی جا سکے۔ پرانی عمارت کو ڈھانا آسان نہ تھا۔ قریش کو خوف تھا کہ کہیں اسے ڈھانے والا عذاب الہی کا شکار ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ ابرہہ اور اس کے لشکر کا انجام دیکھ چکے تھے جو کعبہ کو مسمار کرنے آیا تھا۔ اس کے علاوہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا، اس میں روزانہ کعبہ کی نظر کیے گئے تحفے ڈالے جاتے تھے۔ اس کنویں میں ایک رہتا تھا، وہ روزانہ دھوپ تاپنے کے لیے کعبہ کی دیوار پر آ جاتا تھا۔ جو بھی کعبہ کے حصہ کے قریب جاتا وہ اپنے سر اٹھا کر پھنکارتا اور اسے ہڑپ کرنے کے لیے اپنا جبڑا کھول دیتا تھا۔ قریش اس اژدہے سے بہت خوف زدہ تھے۔ اس بلا سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، اس وقت اسے گرانے میں اگر تو راضی ہے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا اور اس سام کو ہم سے دور بھگا دے۔ ایک دن عجیب معاملہ پیش آیا۔ اژدہا حسب معمول دھوپ تاپنے کے لیے کعبہ کی دیوار پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیج دیا، وہ اسے اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے حوصلے بلند ہوئے، وہ کہنے لگے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے راضی ہے، ہمیں اس کے لیے مہربان کاریگر کی خدمات اور بہترین لکڑی میسر آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اژدہے سے بھی نجات دے دی ہے۔ ولید بن مغیرہ کا اقدام۔ اس کے باوجود وہ خوف کی وجہ سے کعبہ کو گرانے پر پوری طرح آمادہ نہ ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ولید بن مغیرہ کہنے لگا میں اسے ڈھانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے کدال پکڑی، کعبہ کی دیوار پر چڑھ گیا اور کہنے لگا اے اللہ کعبہ کی مسماری سے لوگوں میں دہشت پھیلانا ہمارا مقصد نہیں، بلکہ اللہ ہم اسے نئے سرے سے بنا کر بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر اس نے حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے کعبہ کی دیوار ڈھانی شروع کی۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہتے لگے آج رات ہم انتظار کریں گے، اگر ولید بن مغیرہ کو کچھ ہو گیا تو ہم کعبہ کو بالکل نہیں گرائیں گے، جس طرح یہ ولید کے ڈھانے سے پہلے تھا اسے ویسا ہی بنا دیں گے۔ اگر اسے کچھ نہ ہو تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام سے راضی ہے، پھر ہم کعبہ کی پرانی عمارت گرا دیں گے۔ رات خیر و عافیت سے گزر گئی، اسے کچھ نہ ہوا۔ ولید نے صبح
ہوتے ہی دوبارہ کعبہ کی خستہ عمارت گرانے شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دیوار ڈھاتے ڈھاتے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے رکھی ہوئی بنیاد کے سبز پتھروں تک پہنچ گئے۔ وہ پتھر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک قریشی نے ان میں سے دو پتھروں کے درمیان کدال ڈال کر انہیں اکھاڑنا چاہا تو سارا مکہ لرز اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً کھدائی روک دی اور بنیاد کے پتھروں کو چھیڑنے کی بجائے اس کے اوپر نئی تعمیر کا فیصلہ کیا۔